सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका उस मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू है गुर्बत यानी पॉवर्टी। आपको इल्म होना चाहिए इस बात का कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 7 से 8 अरब के करीब आबादी है और इसके अंदर तकरीबन 1 अरब लोग जो हैं वो गुर्बत की जो एक लाइन है, एक सतह उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 2 से ढाई अरब लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे कि क्या इसकी क्या वजूहात हैं। दोस्तों, हमारे दीन के अंदर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और उन्होंने पनाह मांगी है गुर्बत से कि गुर्बत जो है वो आपको कुफर तक ले जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के अंदर कोई गरीब होता नहीं है या शुरू से कोई गरीब है नहीं। गरीब तो होते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन वो गुर्बत जो आज इस दुनिया के अंदर पाई जा रही है, आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि करीब 25,000 लोग रोज़ाना भूख की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और या तो वो भूख से मर जाते हैं या वो भूख से लगी बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। दोस्तों, याद रहे 150 मिलियन लोग जो हैं वो होमलेस हैं, वो सड़कों पर सोते हैं और फुटपाथ पर सोते हैं, ग्राउंडों में सोते हैं। इसके अलावा दोस्तों 800 मिलियन लोग रोज़ जो है वो भूखे सो जाते हैं, उनके पास खाना नहीं होता। दोस्तों, अमेज़न और एप्पल कंपनीज जो हैं उनकी जो मईशत है वो इतनी बड़ी है, उनकी मईशत भारत से, फ्रांस से और यूके से भी ज़्यादा है। और इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी रशिया और कनाडा से ज़्यादा उनकी जो मईशत है। यानी एक कंपनी जो है पूरी दुनिया के अंदर 90 मुल्कों की जो जीडीपी है उससे कहीं ज़्यादा वो कमाती है। और ये इसकी वजह क्या है, इसको हम इंशाल्लाह ताला आगे चलकर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, याद रहे दुनिया के 1% लोगों के पास जो है वो दुनिया की 80% से ज़्यादा दौलत उनके पास पाई जाती है। दोस्तों, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर जैसे कि अमेरिका और यूरोप के ममालिक हैं, उनके अंदर भी हर चौथा आदमी गरीब है। आप कभी उनके स्ट्रीट्स के अंदर जाकर देखें कि लोग किस तरह रात को कूड़ों से खाना निकाल कर खाते हैं और किस तरह कूड़े के ड्रम्स के अंदर से अपना खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं और सड़कों पर ही सोते हैं। इंडिया जिसके अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है लोगों की, वहाँ पर गुर्बत इतनी है कि वहाँ पर कहते हैं कि औरत सस्ती है और रोटी महंगी है। इस तरह चाइना ने बड़ी कोशिश की है गुर्बत से निकलने के लिए। ज़ाहिर है वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं और उस गुर्बत गरीबों को अपनी गुर्बत की उस सतह से ऊपर लेकर जाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। और कहा जा रहा है तकरीबन के अब चाइना के अंदर तकरीबन 3% लोग जो हैं वो गरीब हैं। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि चाइना जो है वो अपने इस इन्फेक्ट्स को छुपाता है और उनको दुनिया के सामने ज़ाहिर नहीं करता। दोस्तों, अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। तकरीबन 5.5 करोड़ लोग पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर 15 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की जो लकीर है, जो एक स्टैंडर्ड एक कायम किया गया दुनिया के अंदर, उससे नीचे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो ये बड़ी आंखें खोलने वाली जो हैं वो फिगर्स हैं जो अगर हम इसको देखें तो। दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की अपनी किस्मत बनाई है और उस किस्मत को लेकर वो पैदा होता है और मरने तक वो अपना रिस्क जो है वो जब तक नहीं मरता, जब तक वो अपना रिस्क जो है वो पूरा ना कर ले। तो ये हमारे ईमान का हिस्सा। लेकिन दुनिया के अंदर जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है, जब से सरमायादाराना निज़ाम इस दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, लोगों के दरमियान यानी गरीब और जो गरीब से गरीब तर हुआ है और अमीर तर हुआ है। दोस्तों, जब से सरमायादाराना निज़ाम दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है तो उसके नतीजे में गरीब जो है वो गरीब तर हुआ है और अमीर जो है अमीर तर हुआ है। तो इस पर डिटेल बात करते हैं। ये भी याद रहे कि दुनिया के 5 ममालिक पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, इंडिया और इंडोनेशिया, ये दुनिया को जो खुराक मुहैया करते हैं, ये 5 ममालिक तकरीबन 50% दुनिया को यहाँ से खुराक जो है मुहैया की जाती है। तो इसका मतलब है कि बाकी दुनिया के अंदर भी ज़मीन मौजूद है और वहाँ पर भी रिस्क उगता है, लेकिन वो किस तरह उनकी पहुँच से दूर रखा जाता है, ये इस बात पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने एक अखबार में वाक़या पढ़ा कि जिसके अंदर जो साहब उसको नरेट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि मैं अमेरिका के अंदर एक जगह मौजूद था समंदर के अंदर, तो अचानक से समुद्री पुलिस आती है और वो हमारी कश्ती को साइड पे लगाती है और तकरीबन 7 जो है वो शिप्स आते हैं बड़े बड़े, जिनके अंदर मतलब गंदम, पनीर, मक्खन वगैरह लदा होता है और वो सारे के सारे जो हैं वो समंदर के अंदर ज़ाया कर देते हैं।
اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نیسلے کے شپس تھے تاکہ دنیا کے اندر یہ چیز عام نہ ہو اور ان کی جو چیزوں کی قیمت ہے وہ سٹیبل رہے. یاد رہے دوستو، امریکہ کے اندر بھی سڑکوں کے اوپر کئی ٹن پھل جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ضائع کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا جاتا ہے تاکہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور رہے. 1950 کے اندر امریکہ نے ایک پروگرام شروع کیا جس کے اندر میں نے یہ ایک رپورٹ پڑھی تھی رینڈ کارپوریشن کی، جس کے اندر انہوں نے جو پرابلمس تھے سن 2000 کے اندر امریکہ کو کون کون سے پرابلمز آ سکتے ہیں، ان کے اندر ایک پرابلم یہ تھا کہ مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہوگی. سو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایسی دوائیاں متعارف کرائیں لوگوں کے اندر، جس سے تاکہ وہ خاندانی نظام جو ہے خاندان آگے نہ بڑھ سکے اور لوگ ایک یا دو بچوں کے اوپر ریسٹرکٹ رہیں. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس نے مسلمانوں پر کیا خاک اثر کرنا تھا وہ ان کی اپنی ہی قوموں کے اوپر جو ہے وہ بھاری پڑ گیا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جاپان کے اندر پچھلے کئی سالوں سے آبادی جو ہے وہ سٹل ہے، یعنی 12 کروڑ ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ پا رہی. اور اسی طرح یورپین ممالک کے اندر اب وہ لوگوں کو ویزے دیتے ہیں مائیگریشن کے لیے کہ ہمارے پاس آ کر رہیں اور یہاں پر آ کر کام کریں، کیونکہ وہاں ایون جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک کے اندر بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بچوں کی اور جوانوں کی تعداد بہت کم ہے، لہٰذا انہیں باہر سے مین پاور لانی پڑتی ہے تاکہ وہ ان کی فیکٹری وغیرہ کو چلا سکیں. دوستو، اگر ہم اسٹیٹسٹکس نکالتے ہیں تو دنیا کے اندر جو ٹوٹل آبادی ہے، اگر ان کو پوری دنیا کے اندر ایک شخص کو 1 ایکڑ زمین دے دی جائے تو تقریباً آدھی دنیا کے اندر وہ لوگ سما جائیں گے. اور اتنے ہی لوگ اگر اور ایک دم سے پیدا ہو جائیں تو انہیں بھی 1 ایکڑ زمین جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اور اس طرح اب جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے آبادی کی دنیا کے اندر، اگر اس کو ڈبل بھی کر دیا جائے تو تب بھی انسان بھوکا نہیں مرے گا، کیونکہ خوراک کی کمی نہیں ہے. یہ ایک فارمولہ تھا کہ جی کیونکہ انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں، یعنی ان لمیٹڈ ہیں، اور وسائل جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، لہٰذا جو ہے وہ آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے اور تاکہ لوگ بھوکے نہ مر سکیں. ایسا کچھ نہیں ہے. خوراک اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو ہے انسان آنے والا ان کے لیے پیدا کر دیا اور پانی بھی پیدا کر دیا. ان بھوک سے مرنے کی وجوہات یہ نہیں ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے. بھوک سے مرنے کی وجوہات یہ ہیں کہ دولت کی تقسیم جو ہے وہ غیر منصفانہ ہے. آپ پاکستان کو ہی لیجئے. پاکستان کے اندر 1955 کے اندر کوریا نے پاکستان سے پہلا ترقیاتی منصوبہ لیا تھا، جسے ہمارے وزیر خزانہ اس وقت کے محبوب الحق نے تیار کیا تھا. اور آج بھی کوریا کے اندر محبوب الحق صاحب کی جو تصویر ہے انہوں نے بڑی کر کے اپنے گورنمنٹ کے ادارے وہاں پر لگا رکھی ہے، اور وہ انہیں اپنا مائی باپ مانتے ہیں، کیونکہ اس بندے کی وجہ سے اس ترقیاتی منصوبے کا جو 1954-55 کے اندر کوریا کو دیا گیا تھا، آج کوریا کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے. لیکن پاکستان کو دیکھ لیں کہ پاکستان کے ادارے یعنی PIA جیسا ادارہ اور اس کا جو اس کے پائلٹ تھے دنیا کے اندر جا کر لوگوں کو ٹرین کیا کرتے تھے. لیکن آج PIA کا حال دیکھ لیں پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہو سوراب اور ایگل کی سائیکلز بڑی مشہور ہوا کرتی تھی. پاکستان کے پیانو پینز اور پاکستان کے پیانو سوئچ بورڈ وغیرہ بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، لیکن آج ان کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ لوکل مارکیٹ، جو لوکل مینوفیکچرر ہے یا تاجر ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اس کے اوپر ٹیکسوں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں. لائک ابھی آپ ایک بزنس سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں ایک جگہ پر، وہاں پر کچھ چند ایکڑ زمین لے کر، یا کوئی شادی ہال کھولنے کی ایک مثال ہے، آپ وہاں پر کوشش کرتے ہیں تو 20 لوگ آپ کے پاس آئیں گے. کوئی کہے گا آپ نے پراپرٹی ٹیکس دیا ہے کہ نہیں دیا، آپ نے تعمیرات کی اجازت لی ہے کہ نہیں لی، کمرشل کرنے کے لیے آپ نے اس کی فیس جمع کرائی کہ نہیں کرائی. اس قسم کے بے شمار لوگ آئیں گے آپ کے پاس، اور جب آپ شادی ہال وغیرہ ڈال لیں گے اس کے اوپر بھی بجلی کی قیمتیں، اس کے اوپر ٹیکسز کے انبار، جس سے کیا ہوتا ہے کہ لوکل جو مینوفیکچرر ہے یا لوکل تاجر ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بالکل ہی سروائیو نہیں کر پاتا. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر ایک محب ٹیکسٹائل ہوا کرتی تھی، جو کہ پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش شفٹ ہو چکی ہے اور اس کا کچھ حصہ دبئی شفٹ ہو چکا ہے. بنگلہ دیش جو 1971 کے اندر جو انہوں نے پاکستان سے الگ ہوا، اور آج اس کا دیکھ لیں کہ وہ ترقی کی کس نہج پر پہنچ چکا ہے. اور بنگلہ دیش کے اندر جو کہ جس کے اندر کاٹن کا ایک پودا تک نہیں لگ سکتا، وہ پوری دنیا کے اندر 80% جو ہے وہ جینز اور شرٹس وغیرہ اور ٹی شرٹس وغیرہ پوری دنیا کو سپلائی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ہیلپ نہیں کی جاتی گورنمنٹ کی طرف سے. وہ ہیلپ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوتی ہے. کہ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے،
बेसिकली वो एक भीख है जो कि दी जाती है लोगों को, और वो उसके ऊपर रिलाई करके बैठ जाते हैं। मैं एक वाक़या सुनाऊंगा। रसूल पाक सल्लम जब मदीना तशरीफ़ रखते थे तो एक शख्स आया रसूल पाक सल्लम के पास और कहा कि या रसूलल्लाह मेरी मदद फरमाए, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। रसूल पाक सल्लम किसी न किसी साहबी से पैसे लेकर दे सकते थे उसको, लेकिन रसूल पाक सल्लम ने उससे पूछा भाई तुम्हारे पास क्या है? उसके पास एक दो चीज़ें थी, तो रसूल पाक सल्लम ने फरमाया कि बेच के उसके पैसे लेके आओ। और वो शख्स बेच के उन चीज़ों को पैसे लेकर रसूल पाक सल्लम के पास वापस आया और फरमाया कि अब इन पैसों से एक कुल्हाड़ा और एक रस्सी ख़रीदो और उससे लकड़ियाँ काटो और जाकर शहर में बेच कर आया करो। स्टेट का काम क्या था कि आपके लिए एक नई जो एक्टिविटी स्टार्ट करती, जो बिज़नेस एक्टिविटी स्टार्ट करती है आपको, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो एक ऐसे फजूल तरीन प्रोग्रामों के अंदर पैसा जो है इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ना मुल्क को कोई फ़ायदा होता है ना हमारे इंसानों को कोई फ़ायदा होता है। हमने क्या किया, अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए, हम उसको दिन भर टैक्सेस का अंबार लगा दिया, जिसकी वजह से एक्सपोज अगर मेरी एक जूते की फैक्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर जो जूता मुझे कॉस्ट पड़ता है अपनी फैक्ट्री के अंदर, सपोज़ एक 200 का जूता जो मुझे एक उसकी कॉस्ट पड़ती है, तो वो मैं मार्केट के अंदर 250 का बेचूंगा। ज़ाहिर है मुझे 50 रुपये प्रॉफिट भी चाहिए, लेकिन इंपोर्ट करके वही जूता अगर चाइना से मंगवाता हूँ तो वो जूता मुझे 125 में पड़ेगा, और लोकल जो मैं जूता तैयार कर रहा हूँ वो तकरीबन 200 के अंदर जो उसकी कॉस्ट पड़ेगी मुझे, तो मैं ऑब्वियसली वो नुकसान होगा और लोग उस चाइना के जूते को पसंद करेंगे क्योंकि वो सस्ता भी है और वो इम्पोर्टेड भी है, और मेरे जो लोकल मार्केट है या लोकल जूतों की फैक्ट्री है वो बैठ जाएगी। ये हुआ हमारे पूरे जो हमारी जो इंडस्ट्री थी उसके साथ। आज जो इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है, मैंने एक पाकिस्तान में गाड़ियाँ महंगे होने पर एक व्लॉग किया था जिसके अंदर आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं की जाती। पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स मंगवा कर उनको सिर्फ असम्बल किया जाता है, और यूँ इस तरह कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करता। और फिर क्या होता है कि आपको हर साल IMF के पास जाना पड़ता है कर्ज़ लेने के लिए। अब IMF कोई सगा नहीं है किसी का। IMF ये नहीं कहता कि आपको हम पैसे देंगे, आप अपनी गुर्बत ख़त्म करें और इसके ऊपर जनाब गरीबों के लिए आप उसके लिए कोई ऐसा वेलफेयर करें, बिल्कुल नहीं। IMF क्या करता है कि वो आपकी और टिबरी टाइट करता है, जैसे और टैक्सेस के हम बाहर लगते हैं, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर 25,000 लोग भूख से डेली मर रहे हैं, वो 50,000 हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक ऐसा इदारा है वो खून निचोड़ने के लिए जो बना हुआ है पूरी दुनिया के लोगों का। तो पाकिस्तान के अंदर भी यही हालात इस वक्त चल रहे हैं। आए दिन महंगाई जो है वो मतलब एक चीज़ एक दिन आप अगर लेने जाते हैं वो 20 रुपए की है तो अगले दिन 25 रुपए की होगी, और यूँ ये महंगाई पूरी स्पीड के साथ बढ़ रही है, और जो पाकिस्तान की करेंसी है, जो लोकल करेंसी है, वो नीचे की तरफ जा रही है। सो ये फासले अब आवाम के ऊपर जो एक बहुत बड़ा बोझ साबित होते हैं, और आम आदमी की इवन खाने पीने की चीज़ें भी ख़रीदने की सख्त जो है उसके अंदर नहीं रहती। तो याद रखिए, जो गुर्बत जिस मुल्क के अंदर प्रिवेल करती है उसके अंदर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उस मुल्क का जो स्टेट का दिफा कमज़ोर होता है, क्योंकि लोग जो है वो अपनी फ़ौज को सपोर्ट करते हैं, अपनी आर्मी को सपोर्ट करते हैं, और जब उनको खाने पीने के लाले पड़े होते हैं तो वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा क्या होता है कि बेरारवी बढ़ती है, बेहयाई बढ़ती है माशरे के अंदर। सो गुर्बत जो है सही रसूल बस ने फरमाया था कि उससे पनाह मांगी है, क्योंकि जो फ़क्र है वो इंसान को कुफर तक लेकर जाता है। दोस्तों, दुनिया के अंदर गुर्बत की जो सबसे बड़ी वजह वो सरमायादाराना निज़ाम है, जिसके अंदर दौलत की तकसीम जो है वो उसका कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है। इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर सिर्फ इस बात पर जोर दिया जाता है कि आपने टैक्सेस के ज़रिए लोगों पर टैक्स लगाकर किस तरीके से टैक्स लगाकर आपने जो रेवेन्यू इकट्ठा करना है। मैं हालिया मिसाल आपको इस वक्त देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर पहले टेलीविज़न फ़ीस का टैक्स हुआ, टैक्स की सूरत में वो बिजली के बिल के अंदर लगाया गया, और अब इवन पहले PTV की तरफ से ये टैक्स लगाया गया, अब पाकिस्तान रेडियो की तरफ से 15 रुपये टैक्स जो है वो बिल के अंदर लगा कर भेजा जाता है, बिजली के बिल के अंदर, जिसको शायद सुनता भी कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो यूँ टैक्सेस की बम्बारमेंट की जाती है, और इसके अलावा ऐसी जगह से टैक्स लगाया जाता है। जैसे मैं एक मिसाल दूँ कि बिजली के ऊपर कितने ही किस्म के टैक्स हैं, और एक और मज़े का जो टैक्स लगा 5 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है वो जो बिजली इस्तेमाल की जाएगी उसके चार्जेस हैं तकरीबन डबल लिए जाएंगे लोगों से। पीक टाइम के ऊपर जो बिजली के चार्जेस उनसे ज़्यादा वसूल किए जाएंगे। तो ये तरीक़ाकार है कैपिटलिस्ट सिस्टम का।
جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا کے اندر غریب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ایک شخص کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دولت ہے، جو پیسہ ہے، جو رزق ہے، وہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے انسان کے لیے. تو رزق انسان کا تو لکھا ہوا ہے، لیکن جب معاشرے کے اندر اب دیکھتے ہیں، جب کیپٹلزم ایک ریس ہے اور ٹی وی کے اوپر آپ مہنگے مہنگے موبائلوں کے اشتہارات آپ چلائیں گے اور پھر لوگوں کے پاس خریدنے کی سخت نہیں ہوگی، تو وہ اس کے نتیجے میں جرائم بڑھیں گے. آپ کو یاد ہے نائکی کے جوتے اتارنے کے لیے امریکہ کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک شخص، اگر شخص نے پہنے ہیں تو راتوں سے قتل کر دیتے تھے اور اس کے جوتے اتار کے لے جاتے تھے. یہ حالات جو ہیں وہ تبھی پیدا ہوتے ہیں، اس کو کنزیومرزم کہتے ہیں، کہ آپ کمرشلز بہت زیادہ کریں، آپ نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں، اچھی اچھی گاڑیاں انٹروڈیوس کروائیں اور ٹی ویوں پر ان کے اشتہارات چلائیں اور لوگوں سے روزگار چھین لیں اور لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہو وہ چیزیں خریدنے کا، تو جس سے لوگوں کی فرسٹریشن بڑھتی ہے. سو اس فرسٹریشن، حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ اس فرسٹریشن کو کم کرے. اور ظاہر ہے جب اپنی پرائم سوچ یہ ہوگی کہ میں نے اپنا جو کام کرنا ہے، جو میں نے زندگی کے اندر اعمال بجا لانے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو انسان کے اعمال اس کے اوپر بیس کریں گے، ان نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال بجا لائے گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائے. اب یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے، آپ اس کو اب آئی فون کمپنی ہے، آئی فون کمپنی کیا کرتی ہے، اپنے موبائل جو ہیں اس کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اس خاص بات کیا ہے کہ وہ ایک سٹیٹس سمبل ہے کہ میرے ہاتھ کے اندر آئی فون ہے اور تقریباً 8 سے 10 لاکھ اس کی قیمت ہوتی ہے، میرے پاس آئی فون ہے. اور اس کے علاوہ میکسیمم لوگ اس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں کہ کیمرہ بہت اچھا ہے. مطلب یہ کرائٹیریا دیکھ لیں، اور یہ صرف اور صرف اس چیز کو کیش کرتا ہے، آئی فون والے کیش کرتے ہیں کہ وہ ایپل والے کہ وہ ان کا برانڈ نیم ہے، اور اس برانڈ نیم کی وجہ سے لوگوں کو لوٹتے پھرے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کو پوری طرح گلوبل ویلیج بنا کر ان کو پوری طرح آزادی حاصل ہوتی ہے. اگر سپوز میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر اسلامی حکومت آتی ہے، کوئی کمپنی اگر انٹروڈیوس کرواتی ہے ایک دودھ کا پیکٹ، سپوز جس طرح نیسلے کا دودھ کا پیکٹ 200 کے قریب پہنچ چکا ہے 1 کلو کا، اور یا موبائل فون لے لیں آئی فون کا جو کہ 4 سے 8 لاکھ روپے میں مل رہا ہے آپ کو، اگر اس کو اجازت تو ہوگی کام کرنے کی کمپنی کو، لیکن اسی کے لیول کا فون تیار کر کے حکومت اپنی فیکٹری لگائے گی اور اس کی قیمت اس سے آدھی سے بھی کم رکھ دے گی، بالکل اسی لیول کے فون کا. تو لوگ وہ اس کی آبویسلی اس کی آٹومیٹیکلی اس کی سیل کم ہوگی. یا اگر جیسے میں نے ملک پیک کی مثال دی کہ وہ اسی قسم کا دودھ، اس سے بہتر دودھ اس کی آدھی قیمت میں متعارف کرائے گی گورنمنٹ، اور جس سے اس کی منوپلی نہیں بنے گی. تو حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی منوپلی نہ بننے دے، جس سے جو ہے قیمتوں پر بھی کنٹرول رہتا ہے اور غربت بھی نہیں بڑھتی. لیکن یہاں اس سے بالکل الٹا چلتا ہے کہ آپ لوکل مارکیٹ کو تو تباہ کر دیتے ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو پوری طرح اجازت دیتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر آ کر اپنی ایک دھاک بٹھائیں اور جتنی مرضی قیمت وصول کریں، اور اس کے نتیجے میں جو اگر لوکل کمپنی کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے تو وہ بالکل اس کے سامنے سروائیو نہیں کر پاتی. میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک والز کی کلفی تھی جس کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروایا گیا اور انڈیا کے اندر بھی انٹروڈیوس کروایا گیا. یہ رپورٹ میں نے اخبار میں پڑھی. انڈیا کے اندر جب ان کے تجارت کے وزیر کے ساتھ بات چیت ہوئی کہ ہم نے انڈیا کے اندر ایک کلفی جو ہے وہ متعارف کرانی ہے، تو اس کی قیمت تقریباً 30 روپے ہوگی ہے کلفی کی. تو اس آئس کریم کی قیمت 30 روپے. تو اس منسٹر نے کہا کہ ہندوستان کے اندر جو پبلک ہے وہ 30 روپے ایک کلفی کا افورڈ نہیں کر سکتی، سو اس کی قیمت کو کم کیا جائے. تو بڑی بارگیننگ کے بعد تقریباً 10 روپے تک جو ہے 15 روپے تک اس کلفی کی قیمت مقرر کی گئی. لیکن وہی کلفی اگر پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروائی گئی اور وہ تقریباً 30-40 روپے کی اس وقت جب شروع میں آئی تھی، تو اس لیے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی کہ وہاں کا جو منسٹر تھا اس نے اس سے کہا کہ آپ جتنی مرضی قیمت وصول کریں لیکن اس میں 5-10 روپے میرے ہونے چاہیے. یعنی کرپشن کی وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ کرپشن جو ہوتی ہے وہ ملکوں کے اندر غربت کو پیدا کرتی ہے. تو غربت کی ایک اور وجہ جو ہے وہ بہت بڑی وہ ہے بینکنگ سسٹم ہے. بینکنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ اپنے پاس دولت کو اپنے پاس یعنی ایک بینک کھلتا ہے، وہ دولت اکٹھی کرتا ہے، لوگ اس کے اندر پیسے ڈپازٹ کرواتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، کم سود کے اوپر لوگ پیسہ رکھتے ہیں اور زیادہ سود کے اوپر بینک جو ہے وہ آگے لوگوں کو دیتا ہے. سو جب وہ پیسہ ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور جو ویلتھ کی سرکولیشن ہے وہ معاشرے کے اندر رک جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی غربت بڑھتی ہے.
یعنی اگر آپ معاشرے کے اندر غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو بینکنگ سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا، جو کہ دولت کو ایک جگہ مرتکز کر دیتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے غربت کی زیادہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کے اندر زیادہ شہر بسانے سے اس کو ڈسکریج کیا گیا کہ شہروں کو زیادہ نہ بساؤ، جس کی وجہ سے جو سہولتیں ہیں وہ شہروں تک ہی محدود رہ جاتی ہیں، اور جو زیادہ آبادی اوبویسلی لوگوں کی گاؤں وغیرہ میں ہوتی ہے تو وہاں تک سہولتیں پہنچ نہیں سکتی، اور لوگ وہاں پر بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور غربت کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال دوستو، غربت جو ہے وہ ایک مطلب اس میں سے نہ تو انسان ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے، نہ اپنی بیماریوں کا پراپر علاج کروا سکتا ہے، نہ ہی اس کی مائنڈ بلٹ اپ ہوتا ہے، نہ ہی انسان جو ہے اخلاقی طور پر اچھا ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر یہی کشمکش رہتی ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہیں ہمارے اوپر لوگ، جو سرمایہ دار بیٹھے ہیں یا اشرافیہ بیٹھی ہیں، ہماری کمائی ہوئی دولت کو کھائی جا رہی ہے اور اس سے دوسروں کا پیٹ بھر رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ ایک فارمولہ ہے کہ ملکوں کے اندر جو ہے وہ اگر غربت ختم کرنی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم کی جائے، یعنی دولت کو بینکوں کے اندر جو ہے وہ اس کو اکٹھا نہ کیا جائے، اس کو معاشرے کے اندر سرکولیٹ کیا جائے۔ جتنی معاشرے کے اندر دولت سرکولیٹ ہوگی اتنی ہی جلدی جو ہے وہ غربت پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکے گا۔ ٹیکسز کو کم کر کے، اور بلکہ ٹیکسز کو بالکل ختم کر کے لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ آپ لوگ اپنی تجارتی سرگرمیاں شروع کریں اور کھیتی باڑی شروع کریں، اور اس کے علاوہ جو بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کریں۔ اس کے نتیجے میں بھی ظاہر ہے وہ جو غربت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اور ایک اور چیز کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ اپنے کسی چیز کو انٹروڈیوس کرواتی ہے کسی سوسائٹی کے اندر یا کسی ملک کے اندر، تو ان کی قیمتوں کے اوپر چیک ہونا چاہیے کہ وہ ایک چیز جو سیل آؤٹ کر رہے ہیں وہ کس ریشو کے ساتھ کتنی قیمت کے اوپر سیل آؤٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ ایکسیسو قیمت لیتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ خود سے اسی ہی لیول کی ایک کمپنی جو ہے وہ یا ایک فیکٹری جو ہے وہ لگا کر اسی پروڈکٹ کو اس کی آدھی قیمت پر سیل کرے، جس سے کیا ہوگا کہ کسی بھی کمپنی کی مونوپلی جو ہے وہ جو نہیں بن سکے گی اور قیمتیں کنٹرول کے اندر رہیں گی۔ اسلام جو ہے جس کے اوپر میں مثال دوں کہ اسلام بہرحال کسی بھی چیز کی قیمت جو ہے وہ مقرر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ آپ نے چیزوں کی قیمت مقرر کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مقرر نہیں کرتا تو میں کون ہوتا ہوں مقرر کرنے والا۔ چیز کی قیمت کیا ہے؟ جو بائر اور سیلر کے درمیان طے ہو، اور جو طے ہوگی وہی دینی پڑتی ہے۔ تو چیز کی قیمت کوئی نہیں ہوتی، چیز کی کوئی ایفیکٹ جو اس کی پرائس نہیں ہوتی۔ اب اس کی مثال ایسے ہے کہ سپوز ایک جگہ آٹے کی قلت ہوگی اور آٹا وہاں پہ نہیں مل رہا، تو اوبویسلی آٹے کی پرائس جو ہے بڑھ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ سائڈ دوسرے علاقوں کو پتہ چلے گا کہ وہاں آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو وہاں ٹرکوں کے ٹرک پہنچیں گے، وہاں زیادہ قیمت پر ہم آٹا بیچیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہاں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر نیت ہو ملک کو ٹھیک کرنے کی یا غربت ختم کرنے کی تو دنیا کے اندر سے غربت ختم ہو سکتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ایسا ظالم نظام ہے جس کی نیت ہی نہیں ہے کہ وہ غربت کو ختم کرے، کیونکہ اگر غربت کو ختم کر دے گا تو اسے مزدور کہاں سے ملے گا، اور اپنی فیکٹریوں کے اندر کام کرنے کے لیے اس کو یہ ساری جو ہے وہ لیبر کہاں سے ملے گی۔ لہٰذا وہ چاہتا ہے، جس طرح میں نے پہلے ایک ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ وہ عورتوں کو بھی باہر نکالنا چاہتا ہے، پھر آ کے کام کرے، اور خود وہ جو ہے سرمایہ دار ہیں دنیا کے اندر 1% سرمایہ دار جو ہے جس نے پوری دنیا کے ریسورسز پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ عیاشی کرنا چاہتا ہے۔ اپنے دوست اپنے اس مالک خضر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔